کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں سب سے سستی چیز کیا بکتی ہے؟ وہ ہے ایک غریب انسان کی امید۔ پچھلے 70 سالوں سے اس ملک کے کروڑوں لوگوں کو ایک ہی لالی پاپ دیا جا رہا ہے، اور وہ ہے اپنی چھت، اپنا گھر۔ السلام علیکم دوستو، ذرا اس آدمی کے بارے میں سوچے جس نے اپنی زندگی کی 40 بہاریں کرائے کے مکان میں گزار دی۔ وہ بندہ جس کی پہلی تاریخ پر اس ڈر سے گزرتی ہے کہ کہیں مالک مکان سامان سمیت اسے سڑک پر نہ کھڑا کر دے۔ جب وہ ٹی وی پر یا فیس بک پر حکومت کے اشتہارات دیکھتا ہے جس میں ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے گھر دکھائے جاتے ہیں، لوگ دکھائے جاتے ہیں، تو اس کی مری ہوئی امیدیں ایک بار پھر اچانک زندہ ہو جاتی ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اب اسے لوگوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، شاید یہ حکومت مخلص ہے، شاید یہ حکمران جو ہے کچھ اچھا کرنے والا ہے۔ وہ اشتہار کا پرچہ اٹھا لیتا ہے، اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی نکال کر بینک کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ رنگین اشتہار دراصل اس کے ساتھ ہونے والا ایک بہت بڑا دھوکہ اور ایک بہت بڑا فراڈ ہے۔ وہ جسے اپنی چھت سمجھ رہا ہے، وہ اصل میں ایک ایسا رستہ ہے جو ذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ہم ان چمکدار اشتہاروں کے پیچھے چھپی اس گندی سیاست اور بے رحم بینکنگ سسٹم کا کچا چٹھا کھولیں گے، جس نے اس ملک کے عام آدمی کو اپنے ہی ملک میں لاوارث بنا دیا ہے۔ سیاستدانوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیمیں صرف ایک الیکشن کا ڈرامہ ہوتی ہیں۔ اشتہاروں پر عوام کے ٹیکس کے اربوں روپے اس طرح بہائے جاتے ہیں جیسے کوئی مفت ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہوں۔ ان اشتہاروں پر بڑے بڑے دعوے لکھے ہوتے ہیں، آسان قسطیں، بغیر سود کے قرضہ، فوری قبضہ، اب گھر آپ کی پہنچ میں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی وہ باریک باتیں پڑھی ہیں جو ان اشتہاروں کے نیچے لکھی ہوتی ہیں؟ وہ شرطیں ہیں جو آپ کو تب پتہ چلتی ہیں جب آپ بینک کے ٹھنڈے دفتر میں پاؤں رکھتے ہیں اور آپ کا سامنا ایک ایسے آفیسر سے ہوتا ہے جس کے پاس دل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ صرف حساب کتاب کی ایک مشین ہوتا ہے۔ یہ اشتہار آپ کو کبھی نہیں بتاتے کہ جس گھر کا خواب آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس پہلے سے اپنا پلاٹ ہونا ضروری ہے۔ اب ذرا خود سوچے کہ جس مزدور کے پاس شہر میں 5 مرلے کا پلاٹ خریدنے کے پیسے ہوں گے، کیا وہ حکومت کی ان لمبی لائنوں میں ذلیل ہونے کے لیے آئے گا؟ یہ اسکیمیں غریب کے لیے نہیں بلکہ غریب عوام کے نام پر ان لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں جن کے پاس پہلے سے ہی سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلا جھوٹ ہے جو حکومت اپنے شہریوں کے ساتھ بولتی ہے۔ آپ کو خواب دکھایا جاتا ہے محل کا، لیکن حقیقت میں آپ کے ہاتھ میں صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا تھما دیا جاتا ہے جس کی حقیقت میں کوئی اوقات نہیں۔ اصل تماشا تب شروع ہوتا ہے جب حکومت عوام کو بینکوں کے رحم کرم پر چھوڑ دیتی ہے۔ بھائی، حکومت کا کام کیا ہے؟ حکومت کا کام اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ انہیں بینکوں کے شکنجے میں دے دینا اور ان سے کسوا دینا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کو ان بے رحم بینکوں کے حوالے کرنے کی بجائے خود اپنا ایک ایسا شفاف ادارہ بنائے جس کا کام صرف اور صرف ہاؤسنگ ہو۔ کیا پاکستان میں ایسے ادارے پہلے سے موجود نہیں ہیں؟ جیسے موٹر وے کا ادارہ، موٹر وے پولیس کا ادارہ، ہر ادارہ موجود ہے۔ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں کوئی سفارش نہ چلے، جہاں کوئی رشوت نہ ہو اور جہاں فائلیں دبائی نہ جائیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ نئے شہر بسائے اور وہاں وہ تمام سہولیات خود دے جو ایک انسان کا بنیادی حق ہے۔ ہمیں ایسے شہر چاہیے جہاں عام آدمی اپنے پلاٹ کی ڈیولپمنٹ چارجز بھرے، اس کا قبضہ لے اور حکومت کے دیے گئے نقشے کے مطابق اپنا گھر خود کھڑا کرے۔ جب آپ کا گھر ایک پراپر نقشے پر بنتا ہے تو شہر میں کچی آبادیاں نہیں بنیں گی، وہ ایک ترقی یافتہ بستی لگے گی، ایک ترقی یافتہ سٹی لگے گی، ملک لگے گا۔ لیکن یہاں تو مقصد ہی کچھ اور ہے۔ یہاں تو بینکوں کو فائدہ پہنچانا ہے تاکہ وہ غریب کی قسطوں سے اپنا پیٹ بھر سکے۔ جب آپ ان رنگین اشتہاروں کو سچ سمجھ کر بینک پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کے سامنے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے جسے ایڈوانس ڈاؤن پیمنٹ کہا جاتا ہے۔
یا لیکوڈیٹی۔ بینک آپ سے کہتا ہے بھائی صاحب پہلے 10 سے 20 لاکھ روپے میز پر رکھیں، پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک عام پاکستانی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر بندے کے پاس 10-15 لاکھ روپے پہلے ہی موجود نقد ہیں تو وہ بینک کی منتیں کرنے کیوں آیا؟ وہ لائن میں کیوں لگنے آیا؟ وہ اپنی جوانی کی ساری جمع پونجی ان کو کیوں دے گا؟ وہ تو اس رقم سے اپنی چھوٹی سی دنیا خود بسا لے گا۔ یہ شرط اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ عام آدمی شروع میں ہی اس سسٹم سے ہمت ہار جائے اور سارا فائدہ بڑے لوگ ہضم کر جائیں۔ پھر باری آتی ہے کاغذی کارروائی کی۔ اگر کوئی پیسے لے بھی ہے تو بینک آپ سے وہ ثبوت مانگتا ہے اس ملک کے عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتے۔ تنخواہ کی پرچی، ٹیکس کا ریکارڈ، پچھلے 3 سالوں کا حساب کتاب۔ بھائی وہ بندہ جو صبح منڈی میں بوجھ اٹھاتا ہے یا وہ جو سڑک کنارے ریڑھی لگاتا ہے، وہ یہ کاغذات کہاں سے لائے گا؟ بینک کا سسٹم صرف ان لوگوں کو جانتا ہے جن کا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہے، جبکہ اس ملک کی اصل طاقت وہی لوگ ہیں جو روزانہ کما کر کھاتے ہیں۔ بینک آپ کو نااہل کہہ کر باہر کر دیتا ہے، لیکن اشتہاروں میں آپ انہی کی تصویر استعمال کر کے ووٹ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بینک کے اس پورے نظام میں ایک اور ایسی کڑی ہے جو ایک عام آدمی کی کمر توڑ دیتی ہے، اور وہ ہے چھپے ہوئے خرچے، ہڈن چارجز۔ جب آپ لون لینے جاتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے قسط بہت کم ہے، لیکن آپ کو یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اس قسط کے ساتھ آپ کو بینک کی انشورنس کے پیسے بھی دینے ہوں گے، فائل پروسیسنگ بھی دینی ہوگی، اور جو سروس چارجز، یہ چارجز، وہ چارجز، یہ سب کا ایک الگ شیڈیول ہوتا ہے جو کہ سامنے رکھا ہی نہیں جاتا۔ یہ بینک دراصل کسی غریب کے ہمدرد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ساہوکار ہیں جنہوں نے ٹائی اور کوٹ پہن رکھے ہیں۔ اگر کسی مہینے کی قسط ایک دن بھی لیٹ ہو جائے تو یہ بینک آپ کو وہ جرمانہ ڈالتے ہیں جو آپ کے پورے ہفتے کی کمائی کھا جاتا ہے۔ حکومت بڑے فخر سے کہتی ہے کہ ہم نے سود کا ریٹ کم کر دیا ہے، لیکن کیا وہ یہ بتاتی ہے کہ عام ریڑھی والا جب اس چکر میں پھنستا ہے تو وہ اپنی آنے والی نسلیں تک گروی رکھ دیتا ہے؟ اب ذرا اس تکلیف کے بارے میں سوچیں کہ جو ایک کرایہ دار روز سہتا ہے، وہ بندہ جو ہر سال اپنا سامان ایک رکشے میں لاد کر کسی نئے گھر کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کے بچوں کا کوئی مستقل دوست نہیں بن پاتا، کوئی مستقل پڑوس نہیں ہوتا، مالک مکان جب چاہے کرایہ بڑھا دیتا ہے اور جب چاہے نوٹس دے دیتا ہے اور آپ کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ہے بے گھری۔ صرف ایک چھت کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ آپ کی عزت نفس کا روزانہ قتل ہونا ہے۔ کرائے کے مکان کی دیوار میں آپ ایک کیل ٹھونکنے کے لیے بھی مالک مکان سے اجازت لیتے ہیں، جیسے آپ اپنے ہی گھر میں قیدی بنے بیٹھے ہوں۔ کیا ان اے سی کے کمروں میں بیٹھنے والے افسروں کو اندازہ ہے کہ جب ایک باپ اپنے بچوں کے سامنے مالک مکان کی جھڑکیاں سنتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ یہ وہ درد ہے جسے کوئی اشتہار، کوئی بروشر بیان ہی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں ہاؤسنگ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں زمین کو ضرورت نہیں بلکہ کاروبار بنا دیا گیا ہے۔ آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر چلے جائیں، وہاں آپ کو کوئی مزدور یا غریب کسان نظر آئے گا ہی نہیں۔ وہاں آپ کو صرف وہ لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس پہلے سے ہی بہت سارا پیسہ ہے اور وہ اسے انویسٹمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک پلاٹ کی فائل جو آج 2 لاکھ روپے کی ہوتی ہے، وہ چند مہینوں میں 10 لاکھ تک کی چلی جاتی ہے، حالانکہ زمین پر ایک اینٹ بھی نہیں لگی ہوتی۔ یہ فائلوں کا جوا ہے جس نے زمین کی قیمتوں کو آسمان تک پہنچا دیا ہے اور ایک عام آدمی کو اس دوڑ سے باہر کر دیا ہے۔ حکومت اس سٹے بازی کو روکنے کی بجائے خاموش تماشائی بنی رہتی ہے، کیونکہ اس فائل ٹریڈنگ میں بڑے بڑے لوگوں کا مفاد ہے۔ جب تک زمین کو منافع کمانے والی مشین سمجھنے کی بجائے ایک بنیادی ضرورت نہیں مانا جائے گا، تب تک غریب کا گھر صرف ایک خواب کے حد تک ہی محدود رہے گا۔
اب ذرا سوچیں کہ اس اندھیرے میں کوئی سرا ہے، کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں؟ کیا ہم ہمیشہ ان سیاسی مداریوں کے تماشے ہی دیکھتے رہیں گے؟ حل موجود ہے، بالکل موجود ہے، لیکن وہ حل ان لوگوں کو پسند نہیں آئے گا جو کہ فائلوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ پلاٹ فرسٹ ماڈل حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے بنے بنائے گھروں کے ٹھیکے بانٹنے کی بجائے اپنی بنجر زمین یعنی سرکاری زمین غریبوں کو بانٹے۔ یہ پہلا انقلابی قدم ہے کہ ایڈوانس کا یہ پھندہ ختم کیا جائے اور پہلی قسط میں ہی بکنگ قرار دی جائے تاکہ وہ بندہ جو روزانہ دہاڑی کرتا ہے وہ بھی اس سسٹم میں داخل ہو جائے۔ دوسرا بڑا قدم یہ ہے کہ کاغذات کی اس دیوار کو گرایا جائے۔ جب گھر کے اصل کاغذات بینک کے پاس ہوتے ہیں، جب اصل گھر کے کاغذات حکومت کے پاس ضمانت پڑے ہیں، تو پھر ان اضافی نخروں کا مطلب کیا ہے؟ بینک کا افسر اپنے ٹھنڈے دفتر سے باہر نکلے اور جا کر دیکھے کہ بندہ کام کیا کر رہا ہے۔ وہ اس کی فزیکل ویریفیکیشن کرے، نہ کہ اسے ایک ریجیکٹڈ فائل سمجھ کر باہر کر دے۔ حکومت کو چاہیے کہ خود 1 سال کی ڈیڈ لائن میں اپنے آپ کو باندھے، 12 مہینوں کے اندر اپنے پروجیکٹ میں سڑک، پانی اور بجلی کا انتظام لا کر دے اور الاٹی کو اس کے پلاٹ کا قبضہ دے۔ غریب کو محل نہیں چاہیے، اسے صرف زمین کی ایک ملکیت چاہیے، ایک ٹکڑا چاہیے۔ اسے اس کا پلاٹ دے دے، وہ ایک ایک اینٹ جوڑ کر اپنا گھر خود بنا لے گا۔ وہ کچی سڑک پر بھی رہ لے گا، وہ ایک کمرے کے مکان میں بھی رہ لے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ مٹی اس کی اپنی ہے۔ ریاست کا کام لوگوں کے آگے دیواریں کھڑی کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے شہریوں کو زمین کا مالک بنانا ہے۔ جب ایک آدمی کو اپنی مٹی مل جاتی ہے، اپنی زمین مل جاتی ہے، تو اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ بناتا ہے جہاں اسے کسی مالک مکان کا ڈر نہیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ حکومت کے پاس تو بھائی پیسہ ہی نہیں ہے، تو بھائی صاحب پیسہ کمانے کا اصل طریقہ تو اسی ماڈل میں چھپا ہے۔ جب آپ ایک ویران جگہ پر ہزاروں خاندان آباد کرتے ہیں تو وہاں کی زمین بھی سونا بن جاتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ رہائشی پلاٹ تو غریبوں کو دے دے، لیکن وہاں کے کمرشل اور انڈسٹریل پلاٹس اپنے پاس رکھے۔ بڑے بڑے انڈسٹریل پارکس بنائے، جہاں آبادی ہوتی ہے تو دکانیں بھی وہیں کھلتی ہیں، فیکٹریاں بھی وہیں بنتی ہیں اور وہ کروڑوں میں بکتی ہیں۔ ان سے جو منافع ہوگا وہ اس پوری کالونی کو بنانے کے خرچے سے کہیں زیادہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا سیاسی جیک پاٹ ہے جو کسی بھی پارٹی کو کبھی نہ ہارنے والا ووٹ بینک دے سکتا ہے۔ آٹا اور چینی تو ایک دن کا احسان ہے، لیکن زمین کی رجسٹری نسلوں کا احسان ہے۔ جب کوئی سیاسی لیڈر ایک غریب کے ہاتھ میں اس کے اپنے گھر کی چابی، اس کے اپنے پلاٹ کی فائل دے گا تو وہ اس خاندان کا دل ہمیشہ کے لیے جیت لے گا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ گھر صرف اینٹوں کا ڈھیر نہیں ہوتا، یہ انسان کی عزت نفس کی آخری پناہ گاہ ہوتی ہے۔ اگر ریاست ہمیں یہ پناہ گاہ نہیں دے سکتی تو پھر ان بڑے بڑے دعووں اور اشتہارات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ سوال اٹھانا ہوگا، اگر بینک ایک بڑے بزنس مین کو اربوں کا قرضہ دے کر معاف کر سکتا ہے تو ایک ایماندار مزدور کو 5 لاکھ کا قرض کیوں نہیں دیتا، جو کہ وہ پائی پائی کر کے بھی واپس کر دے گا؟ یہ امتیازی سلوک اس ملک کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جو اپنے شہریوں کو سراب نہ دکھائے، خواب نہ دکھائے، بلکہ انہیں حقیقت میں اپنی زمین کا مالک بنائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان لالی پاپس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں اور اپنے اس حق کے لیے وہ آواز اٹھائیں جو ہمارا آئینی اور انسانی حق ہے۔ ایک اور کڑوا سچ، حکومتیں ہمیشہ شہروں کے اندر شہر بسانے کا دعویٰ تو کرتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں بتاتی کہ یہ نئی بستیاں
عام آدمی کے لیے ایک قید خانہ کیوں بن جاتی ہے؟ آپ کسی بھی سرکاری ہاؤسنگ سکیم پروجیکٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ شہر سے اتنا دور ہوگا جہاں پہنچتے پہنچتے غریب کی دہاڑی لگ جائے گی کرائے میں. وہاں نہ کوئی ڈھنگ کا سکول ہوگا، نہ اسپتال ہوگا، اور نہ ہی کوئی روزگار اور ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہوگا. یہ ایک ایسی سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ غریب کو شہر کے مرکز سے دور دھکیل دیا جائے اور شہر کی قیمتی زمینوں پر صرف بڑے افسروں اور سرمایہ کاروں کا ہی قبضہ رہے. ریاست کو چاہیے کہ وہ غریب کو صرف گھر نہ دے بلکہ اسے جینے کا حق بھی دے. وہاں ٹرانسپورٹ کا نظام ہو، وہاں چھوٹے چھوٹے بازار ہوں جہاں اسے وہ اپنی دکان چلا سکے، اور وہاں وہ تمام سہولیات موجود ہوں جو ایک انسان کا بنیادی حق ہے. پھر باری آتی ہے ان بلڈرز کی اور ٹھیکیداروں کی جن کی جیبیں بھرنے کے لیے یہ سارا تماشا رچایا جاتا ہے. حکومت کہتی ہے کہ ہم کنسٹرکشن سیکٹر کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ ہوتا کس کو ہے؟ اس کا فائدہ اس سیمنٹ مافیا اور اسٹیل مافیا کو ہوتا ہے جو قیمتیں اپنی مرضی سے اوپر نیچے کرتے ہیں. ایک عام آدمی جو 5 مرلے کے گھر کا خواب دیکھتا ہے، اسے کنسٹرکشن مٹیریل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اس خواب سے دور کر دیتی ہیں. اگر حکومت واقعی مخلص ہو تو وہ ان بڑے بڑے مگرمچھوں کو کنٹرول کرتی اور غریب کو سستا مٹیریل فراہم کرنے کے لیے خصوصی مراکز بناتی. لیکن نہیں، یہاں مقصد غریب کی مدد کرنا نہیں ہے بلکہ اسے قرضوں کے بوجھ تلے دبا کر کاروباروں کا پیٹ بھرنا ہے. آخر میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو آج کرائے کے مکان میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیں، آپ کا حق صرف آٹے کا تھیلا یا بے نظیر انکم سپورٹ کے چند ہزار نہیں ہے. آپ کا حق اس مٹی پر ہے جس پر آپ پیدا ہوئے ہیں. جب تک آپ اس فائل ٹریڈنگ اور بینکنگ مافیا کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، تب تک آپ کے بچے بھی اسی طرح کرائے کے گھروں میں دربدر ہوتے رہیں گے. ہمیں ایک ایسی سرکار اور ایسی گورنمنٹ کی ضرورت ہے، ایسی گورننس کی ضرورت ہے جو زمین کو کاروبار بنانے کی بجائے لوگوں کی ضرورت مانے. ہمیں اپنی چھت کا وہ حق چاہیے جو بغیر کسی کڑی شرط کے، بغیر کسی ذلت کے اور بغیر کسی بھاری ایڈوانس کے ہر پاکستانی کا حق ہو. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا حق مانگیں. اب خاموشی اس کا حل نہیں ہے. پاکستان آپ کا ملک ہے، آپ کی مٹی ہے، آپ اس پر پیدا ہوئے ہیں، آپ کا اس پر حق ہے اور یہ حق آپ کو ملنا ہی چاہیے. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے.